سے پہلے جو ہمیں جس کرائسس کا سامنا ہوا، فوڈ کرائسس کا سامنا نہیں ہوا، آئل کا کرائسس ہوا لیکن اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. بجلی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے جو ہے ہم نے وسائل دینے کا منصوبہ بھی بنایا ہے اور اسی سال انشاءاللہ مکمل بھی کریں گے کہ نیشنل گرڈ سے زیادہ سے زیادہ علاقوں کو جوڑا جا سکے. بستی بریک واٹر کا منصوبہ بھی شامل ہے. پنجگور میں اگین مائی فرینڈز کوسٹ، یہاں پر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 ارب سے زیادہ کا کام کر چکے ہیں اور پتہ نہیں 8,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بھرتی کر چکے ہیں. تو پنجگور کو تو پیرس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پنجگور کے لیے بھی ہم نے خطیر رقم رکھی ہے ڈیمز، پنجگور ڈیم کے لیے بھی، اور اس کی انشاءاللہ کمپلیشن بھی اس سال مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. گیج میں بلیدہ کے لیے ماسٹر پلان کی تکمیل ہے، اہم شاہراہات پر کام کا آغاز ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جو بجٹ ہیں وہ جو ایلوکیشنز ہیں ان کو بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پہ جو تربت اور مند روڈ ہے اس پر، تم روڈ جس کی ہم نے انوگریشن کی، مند روڈ، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ایف ڈبلیو کو ہم بہت پش کر رہے ہیں کہ وہ تیزی سے یہ 43-44 کلومیٹر ہے اس سال تک مکمل کر سکیں، اور اس شاہراہ کو مکمل ہو جانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے. بارکھان میں لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سٹی کی لوگوں نے بات کی، میں کرٹیسزم بھی سن رہا تھا، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے. جب آپ اپنے گول سیٹ کر لیتے ہیں، جب آپ بڑے گول سیٹ کرتے ہیں تو ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رکنی کو ایجوکیشن سٹی کے لیے گول سیٹ کر لیا گیا ہے، اس کو ڈکلیئر کر لیا گیا ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس ایجوکیشن سٹی کی جو فیسلٹیز ہوں گی اس کو پورا کرنے کی بات کوشش کریں گے. موسیٰ خیل کا میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ خیل پیچھے رہ گیا تھا، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں جاؤں گا، موسیٰ خیل وزٹ بھی کروں گا سردار صاحب کے ساتھ، اور اس کو ہم اسی طرح ڈیولپمنٹ پیکیجز دیں گے جس طرح ہم نے واشوق کو دیا. جناب اسپیکر، میں اینڈ میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، ہم اپنے سویلین شہداء کو 15 لاکھ روپے جو ہے وہ کمپنسیشن اس سے پہلے دیتے تھے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ٹیررزم کا وکٹم ہوگا 15 لاکھ کے بجائے ہم اپنے ٹیررزم وکٹم کو جو ہے، ٹیررسٹ وکٹمز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 25 لاکھ روپے کمپنسیشن دیں گے. اسی طرح جو ہماری فورسز ہیں اور ہمارے سول آفیسرز ہیں ان کی کمپنسیشن کو بھی 30 لاکھ سے بڑھا کر 40 لاکھ کر دیا گیا ہے، اور پلاٹ کے لیے 10 لاکھ ملتے تھے وہ بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. 1 سے 17 کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے اوپر 17 سے 21 تک جو ہمارے ملازمین ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کی کمپنسیشن جو ہے اس کو بھی اسی ریشو کے ساتھ بڑھایا جائے گا. علاوہ ازیں جناب اسپیکر، اس سے پہلے میں اختتام کی طرف جاؤں، میں آپ کے سیکریٹریٹ کا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، جناب شعیب نوشیروانی صاحب کا، منسٹر پی این ڈی کا، اے سی ایس بیٹھے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کا، اور آپ کے سٹاف کا، اسمبلی کا، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. سی ایم سیکریٹریٹ کا جنہوں نے بڑی محنت کی اس بجٹ کی فارمیشن میں اور دن رات یہاں پر بیٹھے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو سیکریٹریٹ ہے جس پہ اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے، سول سیکریٹریٹ ہے، گورنر صاحب کا سیکریٹریٹ ہے، چیف منسٹر کا سیکریٹریٹ ہے، میں 1 مہینے کی آنریہ جو ہے ان کے لیے اعلان کرتا ہوں. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا جو اختتام ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں، ڈیولپمنٹ کی سائڈ سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں. اور کچھ لوگ، زیادہ لوگ شاید ممکن ہے اس بجٹ کی تعریف کر رہے ہوں گے، کچھ اس پر تنقید کر رہے ہوں گے، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. ہم جو تنقید، بہتر مناسب تنقید ہے، جو پازیٹیو تنقید ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ پازیٹیو لیا ہے، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس آگسٹ ہاؤس کو سپریم سمجھا جائے اور اس سے مشاورت لے کر ہم اپنے میجر ڈیسیجنز لیں. اب میں جو بجٹ سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، بجٹ منزل نہیں ہے. منزل جو ہے وہ بجٹ ایک زینہ ہو سکتا ہے، ایک سٹیئر ہو سکتا ہے، ایک سیڑھی ہو سکتی ہے. منزل جو ہے وہ اپنے عوام کا دل جیتنا ہے. منزل وہ ہے جب بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد حکومت پہ بحال ہو، جب بلوچستان کے لوگوں کو امن جو ہے وہ مل سکے، بلوچستان کے اس بلوچستانی کو جو سب سے درپدر ہے اس تک ہمارے یہ ریفارمز جو ہیں وہ اس تک پہنچ سکے. جب تک یہ ساری چیزیں اس تک نہیں پہنچیں گی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف باتیں ہوں گی.
اور اس کے لیے میرا کامل یقین ہے کہ اگر یہ آگسٹ ہاؤس لیڈ لے گا، یہ میرے آنریبل ممبرز جو میرے لیفٹ پہ بیٹھے میرا ساتھ دیں گے، اور یہ سیکرٹری صاحبان جو سامنے بیٹھے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں، اگر ہم ریلیجیسلی فالو کریں گے ان تمام چیزوں کو، میرا کامل یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کامیاب بھی ہوں گے اور دوبارہ وہ ساکھ بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے جو عام بلوچستانی کا یہاں پر ساکھ نہیں ہے۔ میں نے بلوچستان کے لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کسی صورت بلوچستان کے لوگوں کو ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا جو کسی اور کے کہنے پہ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ آج بلوچ قوم اس پہ ڈیبیٹ کر لے، اگر آج نہیں کرے گی تو 10 سال بعد، 10 سال بعد نہیں تو 20 سال بعد، 20 سال بعد نہیں تو 50 سال بعد، کہ یہ لاحاصل جنگ ہے، اور اس لاحاصل جنگ میں سوائے خون ریزی کے، سوائے دہشت کے، سوائے کشت و خون کے اور کسی کو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا میں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی ان کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ مجھے میرے بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہا کریں، آپ نہ اس دہشت گردی